سب سے پہلے علی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. کچھ ہی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک وائٹ پیپر مبینہ کرپشن کے معاملات اور اس میں پرانے کیسز کا تذکرہ رہا اور بڑی تفصیل سے عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور بہت سے اور سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں. مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں وہ جب سے اپوزیشن میں آئے اور اپوزیشن میں ہمیشہ وہ اسی طرح شائن کرتے رہے ہیں. انتخابات وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں، میری سب سے پہلے تو اس چیز پہ معذرت قبول کر لیجئے گا کہ میں کیونکہ صبح سے حلقے کے اندر تھا تو میں عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ میں نے دیکھی نہیں ہے، پر جو میں آپ کی باتوں سے سمجھ سکا ہوں وہ یہ انہوں نے اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے پہلے بھی بہت سے کرپشن کے ان کے اوپر مقدمات ہیں، اس لیے ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حکومت کے اندر آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فرح بی بی کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں اور وہ کس طرح سے بنی گالا کے اندر اس کے جا کے تانے بانے ملتے ہیں، انہوں نے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں دونوں چیزوں کے اوپر آپ کو اپنی سوچ دیتا ہوں، بلکہ جو بعد والا معاملہ کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے، اختتام ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے بہتر ہے کہ ہم ان کے اوپر بات کر لیں اور اس کے بعد جو ہمارے مقدمے ہیں وہ تو عدالتوں کے اندر چل ہی رہے ہیں اور انشاءاللہ جو الزامات لگے ہیں ان کو ہم بھرپور انداز کے اندر پہلے بھی ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ کو اور آگے بھی انشاءاللہ ڈیفینڈ کر کے ان پرچوں سے میرے خیال سے سرخرو ہو کے باہر نکلیں گے. اب جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے عائشہ وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 3-4 سال کے اندر جو فلسفہ پروموٹ کیا ہے، جو اے ٹی ایم نواز پالیسیاں لے کے چلے ہیں، اس کی سوچ کیا تھی؟ اس کی سوچ یہ تھی کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں لانے کے اندر انسٹرومنٹل کردار ادا کیا ہے اور اس کے بعد وہ ان کی پارٹی کے خرچے اٹھاتے ہیں، ان کی رہائشوں کے خرچے اٹھاتے ہیں. اور میں اشارہ یقیناً اس طرف کروں جس کی طرف ان کے ہی اپنے ایک ممبر جسٹس وجی الدین صاحب نے، آپ جانتی ہیں، بھرپور میڈیا کے اوپر آ کے بات بھی کی تھی. تو انہوں نے طریقہ کار یہ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ ان کو ان کی انویسٹمنٹ اس منافع سمیت واپس کرنے کا جو طریقہ تھا کہ یہ ان کے مفادات کا دفاع کرتے تھے جب یہ حکومت کے اندر تھے. یہی ہم نے چینی مافیا کے اندر دیکھا، یہی ہم نے آٹا مافیا کے اندر دیکھا، یہی ہم نے دوائیوں کا سلسلہ دیکھا. اب اس چیز کو کنیکٹ کر لیں جو بے نامی دار کی جو یہ قانون دے کے آئے تھے. بے نامی دار کا قانون کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ اگر میں کوئی پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میں اپنے اکاؤنٹ کے اندر کوئی پیسہ جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ کہاں سے آیا ہے، تو میں کرتا یہ ہوں کہ میں اپنے فرنٹ مین کھڑے کرتا ہوں اور ان کے ذریعے یہ ساری ایکٹیویٹی کرتا ہوں. تو آج جو فرح بی بی کے اوپر الزام لگ رہا ہے یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے. آپ ڈی پی او پاکستان کو جب بدلا گیا تھا، جب وہ واقعہ ہوا تھا، اس سے لے کے آج تک پنجاب کے اندر ساری جو تقرریاں ہوتی تھی، جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی، کیا اس کے اوپر ایس این گجر صاحب کا نام آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ اس کے بعد یہ کس قسم کے ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے کہ ان کو پتا تھا کہ پنڈی رنگ روڈ کہاں پہ بنتی ہے تو وہاں پہ جا کے یہ پہلے زمین خرید لیتے تھے اور بعد میں وہ 4-4 5-5 گنا زمین دیکھیں علی قطع کلامی کی معذرت. عمران خان صاحب نے فرح بی بی کو کلین چٹ دیا ہے آج کی گفتگو میں اور انتقامی کاروائی آپ لوگوں کی طرف کا ہے. میری بات آپ کو وہی رہے گی جو گزشتہ جب آپ اپوزیشن میں تھے ہم حکومت سے کہتے تھے اب آپ حکومت میں ہیں، آپ کو ثبوت ملتے ہیں تو آپ ثابت کریں. سوال میرا آپ سے یہ تھا، سوال سر آپ سے یہ تھا کہ آپ کو ہیٹ محسوس ہو رہی ہے؟ آپ بھگت چکے عمران خان کو بطور اپوزیشن 2013 سے 18، وہ مسلسل سڑکوں پر رہے، آپ کے لیے درد سر بنے رہے، کیا انتخابات وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں؟ اچھا میری گزارش یہ سنیے گا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بے نامی دار کی جو ساری کی ساری پالیسی ہوتی ہے نا، اس کے اندر اسی طرح سے مال بنایا جاتا ہے اور اسی طرح سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے. تو اب یہ مقدمے ہمارے ریاست کے اداروں کے پاس ہیں، یہ ان کی تفتیش تحقیق کریں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینے نہیں ہے. میں بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں. جہاں تک یہ کہ عمران خان صاحب سڑکوں پہ آ کے ہیٹ بڑھانا چاہتے ہیں، وہ ان کا جمہوری حق ہے، وہ کر لیں. انہوں نے جتنے احتجاج پہلے کرنے ہیں، 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو آئے ہوئے 9 مہینے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ اس ملک سے ہم نے اندھیرے ختم کرنے ہیں، ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے. تو وہ کیا 30-35 پنکچروں کی سٹوری لے کے کیا 9 مہینے بعد آ کے نہیں بیٹھ گئے تھے ڈی چوک پہ؟ کیا وہاں پہ انہوں نے خالی کرسیوں کے ساتھ انہوں نے 120 دن خطاب کیا کہ نہیں دیا؟ تو اس کے اندر سے انہوں نے کیا نکال لیا؟ جب اس وقت سے اس کا کچھ نہیں نکلا تو آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آج اس سے کچھ مختلف ہوگا؟ پر یہ ان کا جمہوری حق ہے، یہ قانون اور ضابطے کے اندر رہ کے
اگر یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, حکومت کے اوپر پریشر بلڈ کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کارکردگی بہتر کریں, تو یہ ضرور اس کو بالکل اس کے اوپر اپنا گامزن رہیں, پر اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ یہ ایوان کے اندر بیٹھ کے جس قسم کے ٹریپس یہ اگلی حکومت کے لیے سیٹ کر کے گئے ہیں, یہ آ کے ہمارے ساتھ مدد کرتے کہ جو عوام کو جو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم نے ان ٹریپس کا کس طرح سے سامنا کرنا ہے اور اس ملک کو کس طرح سے ایک بہتر راستے پہ ڈالنا ہے. علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوری حق ہے اور ضابطے کے اندر احتجاج کریں, مناسب ہو تو ایوان میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمیں سٹف ٹائم دیں. کمل شوذب صاحبہ, حکومت سے باہر آنے کے بعد آج وائٹ پیپر آپ کی جماعت کی جانب سے دیا گیا ہے, سامنے لائے گئے ہیں, یہی مقدمات قائم کر کے بہترین پروسیکیوشن کے ساتھ آپ لوگوں کو سزائیں نہیں دلانی چاہیے تھی, وہی دوبارہ پورا پروسیس ہم سن رہے ہوں گے جو ہم 13 سے 18 یا اس سے پہلے سے سن رہے ہیں. آپ کے 3.25 سال بھی آپ کو یہ کنکلوڈ کر کے آپ کا جو نیریٹو تھا کرپشن کا, آپ کو وہ آگے نہ لا سکے کہ آپ اس کو آج بتاتے کہ یہ لوگوں کو ہم نے سزائیں دلا دی ان 4 سال میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ عائشہ. میں کوئکلی رسپونڈ کر دوں آپ کے سوال کو بھی, اور جو علی نے بات کی ہے, میں آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر آواز آ رہی ہے. اچھا دیکھیں, خان صاحب نے جو آج وائٹ پیپر ایشو کیا اس میں ریکیپ کر دوں, شاید علی نے بھی نہیں سنا اور آپ نے ایک پوائنٹ مس کر دیا. انہوں نے بتایا ہے کہ جو کیسز تھے وہ پہلے سے چل رہے تھے, ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے کیسز تھے جن کو صرف فری ہینڈ دے دیا گیا نیب کو, جن کو روکا گیا تھا پہلے, وہ اس دفعہ نہیں ہوا کہ ان کو روکا جائے. ایک کیس ہمارے دور میں بنا FIA کا 16 ارب کا, جو مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں جس میں 400 ارب کے قریب آیا, اور وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اور 27 کو فرد جرم بھی عائد ہونی تھی, جو ہمارے 27 اپریل کو, اور جس سے پہلے جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی محترم شہباز شریف صاحب کو. تو پاکستان میں یہ اتنا زبردست جمہوری معجزہ ہوا ہے, دیکھنے میں جمہوریت کے نام پہ معجزہ ہوا ہے کہ ڈیلیں کر کے امریکہ کی طرف سے جس طریقے سے ان کی ساری آمد ہوئی اور امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر ادارے کام کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اداروں کو آتے ہی جو FIA نے کیس بنایا تھا, اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, سب سے پہلے FIA کے جو DG ہے اس کو فارغ کیا گیا ہے, پھر اس کے جتنے ڈائریکٹرز انویسٹیگیشن کر رہے تھے, آفیسرز, ان کو سب کو چھٹی پہ بھیجا گیا ہے, کسی کو کہیں نکالا گیا, اور پروسیکیوٹر کو منع کر دیا گیا کہ اب آپ نے آ کے یہ کیس آگے نہیں چلانا, اور سارا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیا گیا. تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے یہ اپنا اظہار کیا ہے اپنے خدشے کا کہ جس طرح LDA میں آگ لگ گئی اور بہت سارے موٹر, یہ جو تھا اورنج ٹرین کا پورا ریکارڈ جل گیا تھا, دوسرے ریکارڈ جلا دیے گئے تھے, تو اب یہ 16 ارب کا کیس بھی جو ہے وہ مجھے کہیں کسی ڈسٹ بن میں جاتا یا کسی آگ لگنے کے نتیجے میں فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ NRO 1 کے بعد بھی کلین چٹ ملی تھی, اب NRO 2 کے بعد بھی سب سے پہلے یہی کام کیا جا رہا ہے کہ سارے وہ نقش مٹائے جا رہے ہیں جن سے ان کے کوئی پکڑے جانے کے چانسز ہیں. تو یہ ایک بات ہے. ٹھیک, 25 ارب کا کیس ہے محترم شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز پہ, جنہوں نے کل جعلی حلف لیا اور جعلی الیکشن کے نتیجے میں وہ جعلی وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں, اور اس کا حساب جب ان سے مانگا جاتا ہے, آپ نے بھی کور کیا ہے کہ وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے اکاؤنٹ میں یہ 25 ارب روپیہ کیسے آ گیا. یہ سمجھ سے قاصر ہوں میں کہ یہ پنجاب اسمبلی میں جو انتخاب ہوا وہ عدالت کے حکم پر انتخاب ہو رہا ہے, عدالت کے حکم پر حلف ہو رہا ہے, آپ اداروں کے فیصلے تسلیم نہیں کرتے ہیں. میں آ رہی ہوں اس طرف بھی, میں بالکل اس کو تسلیم نہیں کرتی. آج تک تو عدالتوں نے اس طرح کے نہ انتخابات کا حکم دیے, نہ اس طرح کے حلف کے حکم دیے. یہ کون سے آئین میں لکھا ہے, مجھے ذرا نکال کے شک پڑھ کے بتائیے کہ آئینی حق ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کا جو حلف ہے وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر آ کے لے گا اور اپنی مرضی سے لے گا. یہ مجھے ذرا آئین کی شک پڑھ کے بتائیے گا. دوسری بات, قطع کلامی کی معذرت, آئینی عہدوں پر موجود کیا لوگوں کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ منع کر دیں کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے؟ یہ کہیں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ فلاں الیکشن درست نہیں ہے, کوئی آئینی عہدیدار یہ سوال اٹھا سکتا ہے, فلاں شخص اس قابل نہیں کہ میں اس سے حلف لوں, کوئی آئینی عہدیدار اٹھا سکتا ہے؟ بالکل اٹھا سکتا ہے. اس کا آپ کو اس کی عہدے کی اور اس آفس کی سینکٹریٹی کو دیکھنا پڑے گا. جہاں تک فرح صاحبہ کی بات کر رہی ہیں کہ جی ان کے تانے بانے بنی گالا میں مل رہے ہیں, تو تانے بانے بنی گالا میں ان کے تو نہیں مل رہے, وہ تو ایک پرائیویٹ پرسن ہے, ان پہ نیب نے جا کے جو بھی کرنا ہے وہ تو انتقامی کاروائیوں کا حصہ ہے. جو سگی اولادیں ہیں نواز شریف کی, جو ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں, محترم 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, وہ اپنی اولاد کا رسپانسبلٹی نہیں لیتا. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرے بچے جس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں اور میں جا کے رہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہوا ہے. شہباز شریف اپنی اولاد اور اپنے جو بیویاں ہیں جن کا وہ ڈکلیئر کرتے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایفیڈیوٹ جمع کرانا پڑتا ہے, اپنے اسپاؤس کی ویلتھ آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے, وہ اس کا اونس لینے کو تیار نہیں, اور پبلک آفس ہولڈر ہے. اس وقت وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے, پہلے چیف منسٹر تھے بڑے صوبے کے, اور وہ
اس کو کمپیئر کر رہے ہیں آپ کے فرا کے ساتھ جناب، وہ کیونکہ فرسٹ لیڈی کی فرینڈ ہے تو اس لیے اس کا جواب بھی عمران خان دے. تو وہ جو ریڈی پہ وہاں پر جتنے بازار میں لوگ بیٹھتے ہیں بنی گالہ میں، تو کیونکہ بنی گالہ میں عمران خان رہتا ہے اس لیے وہ سب کا جواب دے.